بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام سیمی ہے۔ میری کہانی سن کر ضرور آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ میری عمر صرف 19 سال تھی۔ میری ایک بہن بھی تھی۔ ہم لوگ بہت غریب تھے۔ میری بہن کا نام سارا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ہم لوگ بہت غریب لوگ تھے، اور آج کل میری بہن کچھ چھپا رہی تھی، عجیب حرکتیں کر رہی تھی۔ اچانک چونک جاتی تھی، کہیں نکل جاتی تھی، اور مجھے کہتی تھی کہ امی کو نہ بتانا۔ میں اس کے لیے اماں ابا سے ہزاروں جھوٹ بولا کرتی تھی۔ کوئی نہ کوئی چکر ضرور تھا، اور وہ کسی سے فون پر بات بھی کرتی تھی۔ ایک دن اچانک اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی، اور تھوڑی دیر بعد اندر سے الٹیاں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی، پر وہ میری باتوں کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ باہر آئی تو رونے لگی۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو کہنے لگی کہ چپ کر کے سو جاؤ، تم نہیں سمجھ سکتی۔ میں نے بھی دوبارہ نہیں پوچھا، پر صبح کچھ ایسا ہوا کہ مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں پوچھ ہی لیتی، کیونکہ میری بہن اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ اس نے خودکشی کی تھی، پر وہ امید سے تھی۔ اس کا مطلب کہ وہ کسی کے ناجائز بچے کی ماں بننے والی تھی، اور اس نے اس بچے کو گرانے کے لیے کوئی دوائی کھائی، جس نے الٹا اثر کیا، اور وہ مر گئی، اور ہمیں باتھ روم سے ملی تھی۔ ہم غم سے نڈال تھے، پر ساتھ ہی ہماری بدنامی بھی ہونے لگی۔ بابا نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اچھا ہوا بے شرم خود ہی مر گئی، ورنہ میں اس کو مار دیتا۔ جس کے ساتھ آپ ہی نے یہ سب کیا تھا وہ کون تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا، پر یہ بات سارے محلے اور خاندان میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ میری ایک جگہ بات چل رہی تھی، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ ہمارے گھر میں تو گویا قیامت آ گئی تھی۔ پھر ایک دن میرے لیے اسی محلے کے ایک شخص کا رشتہ آیا۔ اس رشتے میں کوئی خرابی نہیں تھی، لڑکا بھی کم عمر تھا، پر شکل و صورت کا بہت خوبصورت تھا۔ اسے کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا تھا۔ اگر پہلے آتا تو شاید ہم بھی انکار کر دیتے، پر اب بات اور تھی۔ ہم بدنام ہو چکے تھے۔ بابا بھی بہت غصے میں تھے، کہتے تھے یہ بھی کوئی چاند چڑھائے گی، اس سے پہلے نکالو اس کو گھر سے۔ اور میرے بابا نے شوکت کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری ماں بھی میرے ساتھ تھی، اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شادی ہوگی اور میں شوکت کی بیوی بن کر اس کی زندگی میں آ گئی۔ میں شادی سے خوش نہیں تھی۔ شوکت نے پہلی ہی رات میرا کوئی لحاظ نہ کیا کہ ابھی میری بہن کو گئے 1 ماہ بھی نہیں ہوا۔ اس نے اپنے حقوق لے لیے، اور اگلے دن کہا کہ سارا گھر صاف کرنا ہے۔ اکیلا رہتا تھا، اور کسی بس اڈے پر ٹھیکے دار تھا۔ اس کے وجود سے بدبو آتی تھی۔ مجھے اس کے قریب جانا پسند نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کیوں مجھ سے بھاگتی ہو؟ کوئی اور یار تو نہیں بنا رکھا ہے اپنی بہن کی طرح؟ بتا کتنے یار ہیں تیرے؟ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ جس دن اس نے مجھے پہلی بار مارا میری آنکھوں کے سامنے ستارے گھوم گئے تھے۔ آج تک کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا مجھ پر۔ بابا بھی غصے والے تھے، پر کبھی مارا نہیں تھا۔ بابا کا ایک ستیلا بیٹا بھی تھا جو ہمارے ساتھ نہیں رہتا تھا، نہ ہی کوئی تعلق رکھتا تھا۔ اب تو بابا یہی کہتے تھے کہ بیٹیوں نے شرمندہ کروا دیا، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی نہ پیدا ہو۔ اسی لیے تو کہتی ہے دنیا، ورنہ بیٹا بھی اتنا ہی کھاتا ہے جتنا بیٹی کھاتی ہے۔ بہرحال میری زندگی تو عذاب کر دی تھی۔ شوکت روز مجھے تانے دیتا تھا۔ ایک دن مجھے غصہ آ گیا، اور میں بھی چلا اٹھی کہ میں اپنی بہن جیسی نہیں ہوں۔ میں ایک شریف لڑکی ہوں، اپنے ماں باپ اور شوہر کی عزت کا پاس ہے مجھے۔ تم نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ اسی لیے شادی کی تم نے مجھ سے کہ ہم مجبور تھے، ورنہ تمہارے جیسے انسان کو تو میں اپنے پاؤں کے پاس بھی بیٹھنے نہیں دیتی۔ گندے غلیظ انسان ہو تم۔ خود تم نے 100 جگہ منہ مارا ہے، اور مجھے باتیں سناتے ہو۔ موقع پرست انسان، آتے ذرا میرا رشتہ لینے۔ کچھ ماہ پہلے تمہیں میرا باپ دروازے سے ہی بھگا دیتا، تب تمہیں تمہاری اوقات کا پتہ چلتا۔ دور رہا کر مجھ سے۔ پاگل ہو گئی ہوں میں۔ ایسا لگتا ہے کہ تو میرا شوہر نہیں، کوئی تماش بین ہے جو روز میری قیمت لگاتا ہے، اور مجھے مفت کا مال سمجھ کر میرا فائدہ اٹھاتا ہے۔ شوکت حیران رہ گیا۔ اچھا تو تیرے منہ میں بھی زبان ہے، وہ بھی اتنی لمبی؟ تیرا بندوبست تو کرنا ہی پڑے گا۔ نفرت ہے مجھے ایسی عورت سے جس کی زبان کنچی کی طرح چلتی ہے۔ بدبخت عورت۔ بس پھر کیا تھا؟ شوکت کو غصہ آ گیا، اور اس نے مجھ پر اپنی جنونیت نکالنے کے بعد مجھے خوب مارا۔ میں ادمری حالت میں پڑی تھی، اور وہ مجھے چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ میں روتے ہوئے
یہ سوچنے لگی کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، خودکشی آپ نے کی اور جان میری لے لی، بدنام آپ ہوئیں اور عزت میری لٹ گئی، یہ شخص مجھے مار ڈالے گا۔ اگلے دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ بہت غرور ہے نا اپنے کردار پر، آج کے بعد تیرا امتحان لوں گا، تبھی تیری پاک دامنی ثابت ہوگی۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ تب اس نے کچھ ایسا کیا کہ میں حیران رہ گئی۔ ہمارے گھر میں ایک کمرہ تھا جس میں کوئی نہیں جاتا تھا، کیونکہ 2 کمروں کا گھر تھا اور میں ایک ہی کمرے میں رہتی تھی۔ اس نے دوسرے کمرے میں کوئی کام کروایا تھا، مجھے لگا وہ کمرہ ٹھیک کروا رہا ہے، لیکن شام کو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اس کمرے میں کیمرہ لگا دیا اور آج کے بعد روز رات کو تم اس کمرے میں رہو گی۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ میں سوچنے لگی کہ شاید وہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن اگر ایسا تھا تو اس میں میرا ہی فائدہ تھا، اس لیے میں نے بات نہیں کی، کیونکہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں تو چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے دور ہی رہے۔ کیوں، میرا اس کمرے میں کیا کام ہے؟ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے قید کرنے والا ہے، اور اس بات سے بھی میں ڈر گئی تھی۔ بس یہی ہونا رہ گیا تھا، یہی کرنا رہ گیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ہر وہ کام کر لیا تھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے جتنے بھی طریقوں سے اذیت دے سکتا تھا اس نے مجھے دی تھی۔ اس نے کہا کہ فی الحال تو یہی سمجھ لے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اپنے شوہر کے سامنے زیادہ نہیں بولتی تھی۔ وہ پہلے مجھے باتیں سنایا کرتا تھا، لیکن اگلے دن جو ہوا وہ دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ شام ہونے والی تھی، میں گھر کے کام کر رہی تھی، میرا شوہر آیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کہاں؟ اس نے کہا کہ کل بتایا تھا نا تجھے اس کمرے میں رہنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ بھی کھانا نہیں بنا ہے، کھانا بنانے دو مجھے۔ تو کہنے لگا تم میری کھانے کی فکر نہ کرو۔ مجھے میرے شوہر نے کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ ابھی تیری شرافت کا پتہ چل جائے گا۔ ارے تیرے جیسی بڑی دیکھی ہیں جو اپنی شرافت کے گیت گاتی ہیں اور موقع ملتے ہی پھسل جاتی ہیں۔ تیری بہن بھی ایسی تھی، تو بھی ایسی نکلے گی۔ آج سے روز شام ہوتی ہی ساری رات تو اس کمرے میں رہے گی اور یہاں پر تیری شرافت کا امتحان ہو جائے گا۔ مجھے میرے شوہر کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور 1 گھنٹے تک کہیں غائب ہو گیا۔ میں کمرے میں اکیلی تھی، وہاں پر بیٹھنے کے لیے ایک صوفہ اور ایک بیڈ بھی تھا۔ وہ کیا کرنا چاہتا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پینے کے لیے پانی بھی رکھا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں جو ہوا میرے قدموں تلے سے زمین نکال دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے مجھے میرے شوہر کا سایہ نظر آیا۔ میرے شوہر نے اس شخص کو کمرے میں خود بھیجا۔ کیا وہ میری قیمت لگا رہا تھا؟ یا خدا، کیا یہی ہونا رہ گیا تھا میرے ساتھ؟ لیکن جب وہ شخص کمرے میں آیا تو آ کر ایک طرف بیٹھ گیا اور میں دوسری طرف، اور وہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا، بس مجھے دیکھ رہا تھا عجیب نظروں سے۔ میرے قریب بھی نہیں آ رہا تھا، میری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہا تھا، میں بھی کچھ نہیں بول رہی تھی۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا اور وہ بیٹھا رہا۔ صبح کی روشنی پھیلتے ہی وہ کمرے سے چلا گیا۔ میں کونے میں بیٹھی رہی، روتی رہی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اگلے دن میرے شوہر نے کہا کہ بہت دوست ہیں میرے، سارے ہی لفنگے ہیں، بدتمیز اور اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہیں، لیکن میں نے ان کو کہا ہے کہ وہ تیری طرف پیش قدمی نہیں کریں گے، اور میں کیمرے سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں گا، لیکن دیکھتا رہوں اور اندر نہیں آؤں گا۔ دیکھوں گا کہ تم کب تک بیٹھتی ہو، تو ضرور ان میں سے کسی کی طرف جائے گی، کیونکہ تیرے خون کے اندر یہ چیز ہے، اور یہ تیرا امتحان۔ اگر 1 مہینے تک تم نے اپنا امتحان پاس کر لیا تو میں اس کے بعد تمہارے کردار پر کبھی شک نہیں کروں گا اور تجھے کوئی تانا نہیں دوں گا۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ میرا شوہر کس قسم کا انسان تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ شراب پیتا تھا۔ اس نے شراب کے نشے میں ہی ایسا فیصلہ کیا تھا۔ یہ تو وہی بات تھی کہ بکریوں کا ریوڑ اور بھیڑیے رکھوا لے۔ وہ کیسے کسی غیر مرد کے ساتھ مجھے کمرے میں چھوڑ سکتا تھا؟ یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ اس نے کہا کہ یہ میرا امتحان ہے، لیکن یہ تو ان مردوں کا امتحان تھا۔ اگر کسی کا دماغ گم جاتا اور میرے ساتھ کچھ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ لیکن روز یہی ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کو ہی باری باری بھیجتا رہتا تھا۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے، جیسے میرے پورے وجود کا ایکس رے کر رہے ہیں، اور میں کونے میں بیٹھی روتی رہتی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ جس بھی حالت میں تھی میں گھر والوں کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ پہلے مجھ سے تنگ تھے۔ میری بہن نے واقعی میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ خود تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن مجھے اس دنیا میں چھوڑ گئی تھی۔ میرا شوہر جانے کس طرح کا انسان تھا۔ وہ سارا منظر دیکھتا رہتا تھا۔ اس نے کیمرہ بھی لگا رکھا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ اگر کسی انسان نے میرے ساتھ کچھ کیا تو وہ فوراً اسے روک لیتا، اور اگر کوئی اندر سے کنڈی لگا لیتا اور کیمرے کو بھی بند کر دیتا پھر کیا ہوتا؟ میرے لیے ہر رات عذاب بن چکی تھی۔
مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ ایسا بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان ساری رات جاگتا ہے، کیونکہ وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں بھی ہو، اس کا کوئی اپنا بھی مر گیا ہو، تب بھی اسے رات کے کسی پہر نیند آ جاتی ہے۔ لیکن میں پوری رات جاگتی رہتی تھی، اور نہ سونے کی وجہ سے میرے جسم میں عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ مجھے وہم ہونے لگے تھے، گھر میں ایسے لوگ نظر آتے تھے جو گھر میں ہوتے ہی نہیں تھے۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی، دل کرتا تھا کہ خودکشی کر لوں۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم کس قسم کے انسان ہو، یہ سب کیا کر رہے ہو، آگ سے کھیلنا چاہتے ہو؟ کل کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں کیا تمہاری عزت نہیں ہوں؟ اس نے کہا کہ بیوقوف عورت، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے کیمرے کیوں لگوائے ہیں؟ اس لیے لگوائے ہیں کہ اگر کچھ ہوا تو میں تمہیں آ کر بچا لوں گا۔ میں نے کہا کہ تم کیا بچاؤ گے، روز میری عزت کسی کے حوالے کر دیتے ہو۔ اس نے مجھے اس بات پر بھی بہت مارا، اور اب میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے مار کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر ایک دن ایک مرد وہاں آیا جو مجھے آج عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور پہلی بار اس نے کچھ بولا، ورنہ جو بھی مرد آتا تھا وہ بولتا نہیں تھا۔ اس نے کہا تم اکرم علی کی بیٹی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کا مطلب وہ میرے بابا کو جانتا تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ یہ بات میرے بابا کو نہیں بتانا، نہیں تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ اس کے بعد میرا شوہر کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ کیا باتیں کر رہے ہو، کوئی بات نہیں کرنی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اس سے پوچھ رہا تھا کہ اس کا نام کیا ہے۔ میرے شوہر نے کوئی اتنی اچھی کوالٹی کے کیمرے لگائے تھے کہ وہ میری آواز نہیں سن سکتا تھا، وہ صرف ہمیں دیکھ سکتا تھا، وہ بھی ایک دھندلی سی تصویر سے۔ وہ شخص مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج پہلی دفعہ آیا تھا، اسے میرے باپ کے بارے میں بھی پتہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ بات نہ بتانا میرے باپ کو، تو اس نے جواب میں کہا کہ نہیں بتاؤں گا۔ میرا شوہر کمرے میں چلا گیا اور وہ شخص بھی وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد شاید وہ میرے شوہر کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے تو تم نے کہا تھا کہ کسی عورت کی نگرانی کرنی ہے، لیکن تم نے تو مجھے اس عورت کے ساتھ کمرے میں بند کر دیا۔ بھائی، میں بال بچے دار آدمی ہوں، اگر میری بیوی کو پتہ چل گیا تو وہ تو یہی سوچے گی کہ میں نے اس عورت کے ساتھ رات گزاری ہے، وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میری بیوی بڑی امیر ہے، بڑے امیر خاندان سے ہے، اس کا باپ ہی میرے گھر کا خرچہ اٹھاتا ہے۔ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ تمہارا دوست تھا اسی لیے چلا آیا، لیکن تم نے تو اس لڑکی کے ساتھ مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ یہ تم کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو؟ ویسے یہ لڑکی کون ہے، تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ میری کچھ نہیں لگتی۔ اس کا مطلب میرا شوہر لوگوں کو یہ بات نہیں بتاتا تھا کہ میں اس کی بیوی تھی، ورنہ ابھی تک یہ بات محلے میں پھیل جاتی۔ لیکن میں بھی کب تک خیر مناتی، میری زندگی تو ویسے ہی سولی پر لٹک رہی تھی۔ 2 دن کے بعد ایک آدمی کمرے میں آیا جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس نے نقاب پہن رکھا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بہت ہی عجیب تھیں۔ وہ بھی آ کر وہاں بیٹھ گیا۔ میں حیران تھی کہ یہ شخص کون ہے اور یہ نقاب کر کے کیوں آیا۔ وہاں پر جو بھی آتا تھا مجھے اس سے ڈر ہی لگتا تھا۔ میں ساری رات بیٹھی رہتی اور مجھے جو بھی صورت آتی تھی میں پڑھتی رہتی تھی۔ شاید اسی لیے میری عزت ابھی تک محفوظ تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہاں سے نکل جاؤں تو اس کے بعد اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیوں گی، یا پھر خودکشی کر لوں گی۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ مہینے بعد اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو وہ کبھی شک نہیں کرے گا، پر وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں اس پر بھروسہ کیسے کر سکتا تھا؟ اگر کرتی تو میں خود بہت بے وقوف ہوتی۔ 15 دن ہو چکے تھے، بس یہ 15 دن اور گزر جاتے تو مجھے میری زندگی واپس مل جاتی۔ میں کوئی بھی بہانہ کر کے گھر سے نکلتی اور اس کے بعد جہاں مجھے راستہ ملتا میں بھاگ جاتی۔ آج مجھے پتہ چلا کہ لوگ کیوں اپنے گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دراصل وہ لوگ مجبور نہیں ہوتے بلکہ مجبور کر دیے جاتے ہیں۔ مجھے بھی تو زندگی کس مقام پر لے آئی تھی۔ اگر یہ سب کچھ میری بہن کی وجہ سے ہوا تھا تو میری بہن نے کون سا جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا تھا؟ اس نے بھی تو کسی سے محبت کی تھی، وہ تو اب اس دنیا میں بھی نہیں تھی۔ مجھے اسے کوسنا نہیں چاہیے تھا، یہ دنیا معاف نہیں کرتی، نہ زندہ لوگوں کو نہ مرے ہوئے لوگوں کو۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ آج کے بعد اپنی بہن کو کچھ نہیں کہوں گی، اپنے حالات کے لیے خود لڑوں گی۔ لیکن یہ شخص کون تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر اس کے بعد جو حرکت کی وہ بہت زیادہ عجیب تھی۔ اس نے سب سے پہلے جا کر کمرے کو اندر سے لاک لگایا اور دروازے کے آگے بیڈ رکھ دیا۔ جب دروازے کے آگے بیڈ رکھ دیا تو کوئی دروازہ توڑ کر اندر نہیں آ سکتا تھا، اور دروازہ ٹوٹنا بھی نہیں تھا جب اس کے آگے اتنی بڑی چیز پڑی ہو۔ اس کے بعد اس نے کیمروں کے اوپر ایک کالی چادر ڈال دی کہ میرا شوہر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے میری طرف پیش قدمی کی، میں چیخنے چلانے لگی۔ اس نے میرا دوپٹہ اٹھا کر ہوا میں پھینک دیا۔
اور اس کے بعد ساری رات مجھ پر قیامت گزرتی رہی. میں چیختی رہی، چلاتی رہی. میرا شوہر دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا رہا لیکن نہ کر پایا. اس کے اندر اتنی طاقت کہاں تھی، وہ ویسے ہی ایک کمزور مرد تھا، جسم سے بھی، عقل سے بھی اور ارادے سے بھی. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. اس کے بعد وہ آدمی صبح صبح جب وہاں سے جانے لگا تو اس نے نقاب ہٹایا اور اس کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. میں بے ہوش ہو گئی. جب مجھے ہوش آیا تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تو گندی ہو گئی ہے، تو نے ہی کوئی اشارہ کیا ہوگا، تیری عزت لٹ گئی ہے، اب تم میرے کسی کام کی نہیں رہی. میں نے کہا کہ ایک تو یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا اور اب تم مجھ پر ہی الزام لگا رہے ہو. اس نے کہا کہ اب تو میرے کسی کام کی نہیں ہے. پہلے تو جیسی بھی تھی ایک پاک عورت تھی اور مجھے پتا تھا کہ تم نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا. مرد کو پتہ چل جاتا ہے کہ عورت پاک ہے کہ نہیں، لیکن میں غصے میں تجھے تانے دیتا تھا. لیکن اب تو گندی ہے تو میری عزت کیسے بن سکتی ہے؟ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا. میں حیران رہ گئی کہ ظلم بھی میرے ساتھ ہوا اور زندگی بھی میری برباد ہوئی. طلاق بھی مجھے ہوگی، لیکن جب گھر آئی تو سامنے کا منظر کچھ اور تھا. میری ماں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور میرے باپ نے بھی مجھ سے معافی مانگی کیونکہ میری عزت لوٹی ہی نہیں تھی. یہ سب کچھ ایک پلان تھا کہ میرا شوہر مجھے خود ہی اپنے منہ سے طلاق دے کر چھوڑ دے اور میری زندگی کو آزاد کر دے. جو آدمی اس دن میرے کمرے میں آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تم فلاں انسان کی بیٹی ہو، میرے بھائی کا دوست تھا. میرا بھائی ستیلا ضرور تھا لیکن اس کے اندر بھائی والی غیرت ضرور تھی. میرے بھائی کے دوست نے اس کو سب کچھ بتا دیا کہ تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، روز اس کا تماشا لگایا جاتا ہے. میرا بھائی وہاں پر آیا تھا کہ میرا شوہر پیسے بھی لیا کرتا تھا. میرے بھائی نے یہ ڈرامہ کیا، اس نے کیمرہ بند کر دیا تھا، دروازہ بھی. وہ ساری رات کمرے میں ایک طرف بیٹھا رہا اور مجھے تسلیاں دیتا رہا تھا. صبح اس نے کہا کہ تم یہ کہنا کہ میری عزت لٹ گئی ہے ورنہ وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں اور طلاق یہ کبھی بھی نہیں دے گا. میرے شوہر کو مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی، اسے ضد تھی، اور اگر وہ ضد میں آ جاتا تو وہ میری زندگی کے کئی سال ضائع کر دیتا. شاید مجھے طلاق ہو جاتی لیکن میرا بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا. بھائی نے کہا کہ ہمیں اس پر کیس کرنا پڑے گا اور اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، یہ کیس بھی جیت جائے گا، اس لیے یہی طریقہ اپنانا ہوگا تمہاری جان اس سے چھڑوانے کے لیے. اور یہی ہوا. میرے شوہر نے مجھے فوراً ہی طلاق دے کر چھوڑ دیا. اتنا برا اور بدتمیز انسان تھا جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا. لیکن میرے بھائی نے میری عزت بچائی. جب اسے پتہ چلا کہ میں مصیبت میں ہوں تو اس نے میری مدد کی. اس نے میرے باپ کو بھی غیرت دی اور شرم دلائی کہ تم نے اپنی بیٹی کی شادی اس محلے کے سب سے گھٹیا انسان کے ساتھ کر دی. اگر تمہاری بڑی بیٹی نے کوئی غلطی کی تھی تو وہ غلطی بڑی بیٹی نے کی تھی، چھوٹی بیٹی نے تو نہیں کی تھی، پھر اس کو سزا کیوں دی تم نے؟ میرے ماں باپ نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھے گلے سے لگا کر قبول کر لیا. اب سے میں اپنے گھر میں ہی رہتی ہوں اور پرسکون ہوں. ابھی مجھے برے خواب آتے ہیں، زندگی پہلے جیسی نہیں ہے، لیکن کم سے کم اس انسان سے میری جان چھوٹ گئی ہے. آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کسی کی غلطی کی سزا دوسرے کو مت دیں، اپنی اولاد کے فیصلے سوچ سمجھ کر کریں. یہ جو میرا ستیلا بھائی تھا یہ میرے بابا کی بیوی کا بیٹا تھا. میرے بابا کا بھی اس کے ساتھ خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے بیٹا بن کر دکھایا ہمیں، اور میرے لیے آج سے وہی میرا بھائی ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے میرے دل میں بہت زیادہ عزت ہے. اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور سب لڑکیوں کا پردہ رکھے. جو میرے ساتھ ہوا کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ ہو، یہی دعا ہے میری سب کے لیے. مزید ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا.